صحیح بات. لیکن اقتدار کے سنگاسن پہ یقین جانے میں نے دیکھا کہ ایک ایک لمحے کے بعد غرور اور تکبر کے حملے ہوتے ہیں. ہم لوگ پیش ڈرامہ کروایا اور میں نے لکھا تھا اور اس کو کہتا ہے ایک قدم کے نام سے، جس کو جیو نے چلایا بھی پھر چلا رہے ہیں وہ اس کو. تو الطاف بھائی نے اسی وقت جو ہے یہ کہا ارشد بھائی سے، گورنر صاحب سے، کہ آپ ان کو فوری طور پہ جو ہے نا یہ ان کو لک آفٹر کریں. ہر جگہ پہ بریک ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ بریک ہو رہا ہے، کہیں کسی کے تعلقات بریک ہو رہے ہیں، گورنمنٹ بریک ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ بریک ہو رہا ہے. خواجہ سرا جنہیں اجڑے بھی کہتے ہیں، پنجاب میں ان کو خسرا کہتے ہیں، آپ نے انہیں بھی بہت پکڑا دھکڑا. جو خواجہ سرا ہیں ان کے بارے میں بڑی روایتیں ہیں کہ ان کی دعا بھی بڑی قبول ہوتی ہے، ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. یہ مجھے آج سے نہیں، مجھے بچپنے سے معلوم ہے. اور یہ کیسے میں جرات کر سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں اتنی روایتیں ہوں اور پھر یہ تو جنتی لوگ ہیں. اس میں کچھ دوزخی بھی شامل ہو گئے نا، دوزخی بھی شامل ہو گئے، ان کی آپ کو انفارمیشن ہوئی ہوگی. ہاں مطلب ایسا لباس پہن کے اور پھر گاڑیوں میں جھک اور جانا. لباس بھی اتنا فٹ ہوتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا پہنتے کیسے ہیں یہ لوگ، اتنا فٹڈ لباس. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو رشتوں کی پہچان نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنی بہن کے ساتھ جا رہا ہے اسے بھی کہہ دیں گے جوڑی سلامت رہے. وہ آدمی کا خدا کے بندے. اور اگر آپ بیوی کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو کہہ دیں گے اللہ تیری بہن کی شادی کرائے. یہ بھی ان کو پہچان نہیں ہے. سب سے بڑی جو مجھے ان سے شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ پہچان نہیں ہے کہ ساتھ بیٹھا ہوا کون ہے. پرابلم یہ تھی کہ بڑے سیریس شکایتیں آ رہی تھیں میرے پاس، اور بڑی گندگی کی شکایتیں آ رہی تھیں. اچھا ڈیفنس سے بھی آ رہی تھیں اور دوسرے علاقوں پہ بھی آ رہی تھی، بس اسٹاپس پہ بھی آ رہی تھیں. پھر وہ عورتوں کا لباس پہن کر جذبات برانگیختہ کرنا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، گاڑیوں میں بٹھا کے لے جانا. یہ سب نہیں ہے ایسے، لیکن جو چند تھے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز میرے علم میں آئی تھی کہ وہ موبائل ان کے پاس تھے اور وہ انفارمیشن بھی دیا کرتے تھے. ڈکیتیاں کروا دیتے ہوں گے تو اس میں تو یہ انفارمیشن تھی. تو پولیس والوں کو میں نے جب انسٹرکشن دی تو انہوں نے ان کو پکڑ کے تھانے میں رکھا. انہوں نے کہا کہ جی وہ سی سی پی او طارق جمیل تھے. انہوں نے مجھے صبح 6 بجے فون کیا کہ صاحب آپ بتائیے اب ان کا کیا کریں. یہ تو پوری رات ایس ایچ او وغیرہ پریشان رہے، وہ تھالیاں جو تھی کھانے کی اس پہ وہ بجا بجا کے ڈانس کر رہے ہیں. تو میں نے اس پہ کہا کہ یہ بکواس کرتے، ان کو صرف یہ سمجھا دو کہ اس طرح نہ کھڑے ہوا کریں اور اس طریقے سے، کیونکہ میرے پاس بہت گندی رپورٹس آ رہی ہاں وہ تو واقعی میں ایک بہت بڑا انفیکشن تھا. اس میں خدا نخواستہ ذاتی کا عنصر نہیں تھا. نہیں ابھی میں گیا تھا امریکہ تو سین فرانسسکو میں شو تھا. جس دن میں گیا تو اس دن مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ اب یہاں پہ مرد بھی شادی کر سکتے ہیں آپس میں. بتائیں وہاں پہ قانون پاس ہوا کہ آپ نے تو لاہور پڑھ دی. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی سپریم کورٹ نے ان کی درخواست قبول کر لی خواجہ سراؤں کی. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں بہت اچھا فیصلہ ہے. اور سپریم کورٹ نے یہ بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ یہ ذاتی نہیں ہونی چاہیے، ان کو نوکری ملنی چاہیے، ان کو شناختی کارڈ ان کا ہونا چاہیے، کالجوں میں یونیورسٹیز میں وہ پڑھیں. اور اس طریقے سے سعودی عرب میں بھی بے شمار ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ کتنے اچھے کام کر رہے ہیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں موجود ہیں. تو یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے. یہ تو بڑا اس کا کہیں نہ کہیں اپنے سوسائٹی میں ان کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. جیتے جاگتے انسان ہیں، انسان ہیں اور ان میں جینیس بھی ہوں گے بہت. دیکھیں نا بغیر کچھ کیے یہ گاڑی پہ یوں کر کے لیٹ کے 200 روپے کما لیتے بغیر کوئی محنت کیے، مشقت کیے. بالکل صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹیلنٹڈ ہیں یہ لوگ، ان کا یوٹیلائزیشن غلط ہو رہا ہے. تو وہاں پہ سین فرانسسکو میں یہ ہو گیا. تو میں نے وہاں پہ شو میں خواتین سے تعزیت کری. وہاں بے شمار خواتین تھی، ڈاکٹرز کا شو تھا. تو میں نے وہاں خواتین سے تعزیت کری. میں نے کہا میں خواتین سے تعزیت کرتا ہوں کہ اس ملک میں سین فرانسسکو میں اس سٹی میں عورتوں کا نخرہ بھی ختم ہو گیا. کہ عورتوں کا ایک نخرہ تھا بھی میں نہیں کر رہی آپ سے شادی. تو آدمی کی جان نکل گئی. کیا کر رہی ہو فیروزہ؟ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا. وہاں یہ بھی ختم ہو گئی. اب وہاں کوئی لڑکی کسی آدمی کو کہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کر رہی، وہ آدمی کہتا نہ کرو، میں البرٹ سے کر لوں گا. آپ بتائیے سچ، کیونکہ ہم نے سچ بات کرنی ہے. نہیں کہ یہ ایک ایسا پاور ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا اپنے ٹریک سے کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے. بالکل. اور کبھی کبھی وہ مس گائیڈ بھی ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ کبھی ہوا، سچی بتائیے، کہ آپ نے اپنی طاقت کا استعمال ایسا کیا ہوا آپ کو لگاؤ زیادتی ہو گئی یا کوئی ایسی بات ہو گئی؟ دیکھیے انسان جو ہے نا، جی ہم بڑی خامیوں کوتاہیوں کے ساتھ اور عذر کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. صحیح. یہ طاقت ایک نشہ ہوتا ہے. مجھے باخدا
مجھے یاد نہیں کہ میں نے شعوری حالت میں کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو. ماشاء اس کی ضرب میرے اپنے گھر کے اوپر پڑی اس طاقت کی, تو باخدا میں نے اس پہ ایک لمحے کے ہچکچاہٹ کے بغیر میں نے بھرپور کارروائی کی. اور لاشعوری طور پہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو اس 3 سال میں, جو ہوم کا زمانہ تھا یا ایکسائز کا زمانہ تھا, تو ہوئی ہو لاشعوری طور پہ, مجھے نہیں معلوم. شعوری حالت میں نے ایک رتی برابر بھی کسی کے ساتھ نہ ناانصافی کی, نہ کسی کے اوپر زیادتی کی. اور اس میں میرا کمال نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کا ایک احسان ہے کہ ورنہ آپ یقین جانیے کہ ایک عام آدمی کے اوپر غرور اور تکبر کے حملے جو ہوتے ہیں ون سب بلو مون ہوتے ہیں کہ کوئی کامیابی مل گئی تو غرور آ گیا. صحیح بات. لیکن اقتدار کے سنگاسن پہ یقین جانے میں نے دیکھا کہ ایک ایک لمحے کے بعد غرور اور تکبر کے حملے ہوتے ہیں. ہم لوگ بے شک اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کر جانا یہ انسان کے بس میں بڑی مشکل سے ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا ایک مدد اور تعاون نہ ہو. اور یہ جتنے بڑے کام جو آپ دیکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اس میں جو کریڈٹ دوں گا وہ میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میں الطاف بھائی کو دوں گا. انہوں نے اتنا فریڈم میرے ساتھ رکھا اور اتنا آؤٹ رائٹ مجھے کانفیڈنس دیا کہ میں رکتا ہی نہیں تھا. پھر ان کو بھی کچھ گمان ہوگا کہ یہ میری سلیکشن یہ آدمی ہونا چاہیے. دیکھیے اس میں ان کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے, انہی کا ہاتھ ہے, کیونکہ ان کی 2 باتیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھی جو ہے, بہت قریب بھی رہے ہیں, بہت زیادہ, مگر میں نے جو دیکھی وہ یہ ہے کہ وہ ایک شعور بیدار کر کے پھر آدمی کو اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں, پہلے اس کا شعور بیدار کرتے ہیں. یہ جو ایک فکری نشست کا رزلٹ ہے میں جو سمجھتا ہوں, میں تو اس بات پہ کریڈٹ دیتا ہوں. بہرحال ایک منسٹری آپ کی یہ گزری, پھر ایک منسٹری آپ کی ایکسائز کی آئی تھی جس میں آپ نے شراب کا بہت سختی سے نوٹس لیا. یہ جو گھروں میں بن جاتی تھی, یہ جو کچی شراب اور یہ منشیات کے ڈرگ یوزر, اس کے اوپر بلکہ آپ نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ نے اس میں ہماری آرٹسٹوں کی ایک بڑی آپ نے حوصلہ افزائی کری, اور پھر آپ نے اس میں ہم سے ایک ڈرامہ کروایا, اور میں نے لکھا تھا, اور کہتا ہے ایک قدم کے نام سے, جس کو جیو نے چلایا بھی, پھر چلا رہے ہیں وہ اس کو. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ہم نے ڈرگس کے سائیڈ ایفیکٹ بتائے تھے, آفٹر ایفیکٹ بتائے تھے, اور بہت خوبصورت ڈرامہ تھا, آپ نے پسند بھی فرمایا تھا. وہ ایک بڑی اچھی کوشش تھی کہ سوسائٹی کو اس طریقے سے بھی آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں ڈراموں کے ذریعے. اصل میں اس کے اندر سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ ایکسائز میں اندرون سندھ کے وزٹس پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ میری کھلی کچہری میں سینکڑوں لوگ آ کے, خواتین, اب وہ آ کے, میں سمجھتا تھا کہ شاید اب کہیں گے نوکریوں کا بندوبست کریں اس کا. وہ ایک بات مجھ سے کہتی تھی کہ دیکھیے یہ منشیات کو بند کرائیں. یہ پرچون کی دکانوں پہ بھی یہ منشیات ملنے لگی تھی اور بچے اس میں استعمال کرنے لگے. شہر کراچی میں تو تھا ہی تھا, لیکن اندرون سندھ بہت زیادہ ہو گیا تھا, مزاروں کے اوپر شروع ہو گیا تھا. تو میں نے اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ منشیات کے خلاف ایک ٹریک ڈاؤن کیا, اور اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہوا ہے. وہاں کے عوام نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا, کیونکہ اچھا اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم اس کو ختم تو نہیں کر سکتے, لیکن حکومتی سطح کے اوپر روک تو سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں پھر آپ لوگوں نے جو تعاون کیا, جو ڈرامہ ہوا جیو نے چلایا, میں میری طرف سے ان کو مبارکباد دیجیے گا, میر شکیل الرحمان صاحب کو اور جیو کی پوری ٹیم کو, کہ کم از کم انہوں نے یہ کوشش کی. یہ بہت بڑا جرات مندی کا کام ہے, ورنہ یہ ڈرگ مافیا تو کسی کو زندہ بھی رہنے نہیں دیتے. اور اس زمانے میں میرے پہ بھی بڑے پریشرز تھے اس کے اوپر. وہ بہت اچھا ڈیسیجن تھا آپ کا, وہ تو اس دور میں. پھر آپ کلچر منسٹری جب آپ کی شروع ہوئی, کلچر منسٹری میں آپ نے بہت عمدہ کام کیے, جو میں سمجھتا ہوں وہ اس لیے کام اچھے مجھے لگے کیونکہ اس وقت بھی میں آپ کے ساتھ میں تھا. کام کیا تھا کہ ایک تو آپ نے ان فنکاروں کو نکالا باہر جن کے ساتھ زیادتی تھی, کہ ان کے وظیفے نہیں تھے اور ٹریٹمنٹ نہیں تھا. یہاں پر میں گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد البات خان صاحب کو بھی بہت مبارکباد دینا چاہوں گا, کیونکہ ایک واقعہ بھی میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے کہ ہم لندن میں تھے. آپ ایڈوائزر بھی تھے؟ جی میں ایڈوائزر بھی تھا آپ کے ساتھ, کہ جب یہاں سے فون گیا کہ لہری صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, تو الطاف بھائی نے اسی وقت جو ہے یہ کہا ارشد بھائی سے, گورنر صاحب سے, کہ آپ ان کو فوری طور پہ جو ہے نا یہ ان کو لک آفٹر کریں. اور پھر ان کو
लुक आफ्टर भी किया गया, उनको हर तरीके से आज के दिन तक उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। और उस पर गवर्नर साहब ने जो एक लेजेंडरी फंड कायम हाँ, वो किया, एक बहुत बड़ा काम वो बहुत बड़ा काम, उससे बेशुमार लोगों को, फनकारों को फ़ायदा हुआ। फिर आपने जो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ नाज़रीन को कि अंदरून सिंध के साथ शहरों का ताल्लुक़ कायम करने के लिए जो आपने मुशायरे कराए अदबी वहाँ पर, हाँ, उर्दू सिंधी मुशायरे, वो सिंधी और उर्दू कल्चर को, सिंध का ही कल्चर है लेकिन उर्दू स्पीकिंग और सिंधी ज़बान बोलने वाले लोगों को जिस तरह आपने एक ब्रिजिंग की और दोनों ज़बानों के शायर बैठ के वहाँ मुशायरे में पढ़ते थे, और वो उस पर फिर आपने शेख अयाज अवार्ड, जोश मलियाबादी साहब का अवार्ड, और शाह लतीफ़ बटाई अवार्ड, और बटाई आप, और ये सरकारी अवार्ड बनाए हैं और फॉर एवर हैं ये। अब ये हर साल हो रहे हैं? हर साल, इस साल भी हुए। अच्छा माशा, हालांकि 30-35 साल पहले पूरे सिंध के अंदर अदबी महफिलें हुआ करती थी। तो जब किसी भी सकाफ़त को, किसी भी ज़बान को आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, आपस में मिक्स करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ा लाठी गोली नहीं है, मार पीट नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं होती। कौमें अपनी सकाफ़तों को इस तरह नहीं छोड़ती हैं कि उसका यही तरीक़ा होता है कि आप उनको सकाफ़ती, उनके शायराना, उनके अहले दानिश्वर ये काम कर सकते हैं।